أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے یہ آیات سے اہل کتاب کا تذکرہ تھا اور ان کے جو کھوکھلے دعوے تھے ان کی تردید کی گئی تھی اور مسلمانوں کو بھی ان کی چال بازیوں سے کس طرح سے بچا جاتا ہے اس طرف رہبری کی گئی تھی. اسی ضمن میں آج کی جو آیت ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. بعض یہودیوں نے کچھ مسلمانوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے اور ہم لوگ اور ہمارا رسول آپ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ امت سب سے افضل اور بہتر امت ہے اور افضلیت اور اس کی بہتری کس وجہ سے ہے اور کب تک یہ خصوصیت ان کے اندر باقی رہ سکتی ہے اس کے بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتی، تم سب سے بہتر امت ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ تم سب سے بہتر امت تم ہو، یعنی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وجہ اس کی کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. یہ امت آئی نہیں ہے، اللہ نے اس امت کو برپا کیا ہے. ایک خاص مقصد کے لیے امت نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتی ہو. وتنہون عن المنکر، اور منکر سے تم روکتی ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان رکھتی ہو. یہ تین چیزیں بتائی اللہ نے کہ بہترین امت بننے کے لیے کیا صفات درکار ہیں اور کس مقصد کے لیے اس امت کو اللہ نے برپا کیا ہے. اس میں پہلی چیز تو کہا معروف کا حکم دیتی ہے. معروف کا مطلب پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ ہر وہ چیز جس کو شریعت بہتر سمجھے، انسانی عقل بھی اس کو قبول کرے. اور منکر کا مطلب وہ چیز جس کو انسانی عقل بھی پسند نہ کرے، طبیعت بھی پسند نہ کرے اور شریعت بھی اس کو قبول نہ کرے. اب اس کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کی خصوصیات بھی بتا دی کہ اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں اچھی چیزیں اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہیں اور بری چیزیں اچھی نظر سے دیکھی نہیں جاتی ہیں، پسند نہیں کی جاتی ہیں. اور اچھائیاں کب قائم ہوتی ہیں، اچھائیاں کب پھیلتی ہیں؟ جب اچھائیوں کو رواج دیا جائے. برائیاں کب ختم ہوتی ہیں؟ معاشرہ برائیوں سے پاک کب ہوتا ہے؟ جب برائیوں سے روکنے کی کوشش کی جائے. یہ عمل ہوتا رہے گا تو خیر وجود میں آتا رہے گا، برائیاں ختم ہوتی رہیں گی. اگر یہ عمل چھوڑ دیا جائے تو پھر
اچھائیاں آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کی جگہ پر برائیوں کا رواج ہو جائے گا۔ اب یہ اچھائیاں پھیلانا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی ضرورت پڑے زبان سے روک سکتا ہے، ضرورت پڑے اس کے لیے قلم استعمال کر سکتا ہے، ضرورت پڑے تنہائی میں جا کر کام کر سکتا ہے، ضرورت پڑے اجتماعی شکل میں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ علمی صلاحیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کو جتنا معلوم ہے اس کے مطابق وہ اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ امت کا ہر فرد یہ کام کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کہ اس کام کے لیے مختص اور یہ کام مستقل کرتے رہیں۔ اگر کوئی نہیں کرے گا سب گنہگار ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ کرتے رہیں گے تو سب کی طرف سے گناہ پڑ جائے۔ جتنے لوگ کریں اور ان کی وجہ سے یہ کام صحیح طور پر انجام پا رہا ہو تو سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے معاشرے کا بھی اور خود جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کا بھی۔ تو اس لیے کہا کہ تم معروف کا، بھلی باتوں کا، اچھائیوں کا حکم دیتے رہتے ہو، تو یہ بھی ضروری ہے اچھائیاں ہم بتاتے بھی رہیں۔ جب اچھائیاں بتائیں گے نہیں تو برائیوں سے کیسے روک سکیں گے؟ اچھائیاں بتائی نہیں جائیں گی تو کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے اسے لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ پہلے بتایا جاتا ہے پھر برائیوں پر ٹوکا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز بری ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے، اچھی چیز اس کے مقابلے میں کیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اچھائیوں پر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے پہلے اچھائیوں کے عام کرنے کا تذکرہ کیا، اس کا حکم دینے کا تذکرہ کیا۔ اب اس کا حکم دینے کے لیے آپ ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں تو ہاتھ استعمال کریں، اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان کو استعمال کریں، اتنی طاقت نہیں تو کم از کم دل سے برا مانیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی منکر، کوئی برائی، کوئی غلط چیز نظر آئے تو پہلے ہاتھ کو استعمال کریں، روکیں اس سے، بدل دیں اس چیز کو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اتنا نہیں ہو سکتا زبان سے نصیحت کریں، زبان سے کہہ کر روکیں۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا اپنے دل سے کم از کم اس کو برا مانے، اور کہا وذلک اضعف الایمان، یہ کم سے کم ایمان کی علامت ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ وَحَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد تو پھر ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب بتائی، پھر آخر میں اللہ نے کہا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ فریضہ انجام وہی دے سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، اور انہی لوگوں کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر آخر میں کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب اگر ایمان لائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو اہل کتاب اپنے آپ کو پرانی کتابوں پر عمل کرنے والے مشہور کر رہے ہیں کہ ہم پرانی کتابوں پر عمل کرنے والے ہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں اور نبیوں کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پچھلے انبیاء پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ کے نبی کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس پر ہم ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ مل کر ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے تھے، ان کا چرچا کرتے تھے، ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، اور اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہا کرتے تھے۔ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تو دور کی بات، آپ کی مجلس میں شریک ہونا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ اسی لیے کہا کہ یہ اہل کتاب
اگر یہ ایمان لائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ بتاتے ہیں اَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں کچھ مومن بھی ہیں، کچھ یہود تھے جو ایمان لے آئے اور اسلام میں ان کا بڑا مقام بھی ہوا۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت وہ ان کی ہے جو گنہگار ہیں، جو مخالف ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش لیتے ہیں، جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے۔ یہ ان کو بتایا جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارا دین افضل ہے، ہمارے نبی افضل ہیں، ہم افضل ہیں۔ ان سے اللہ نے کہا تم بھی اگر ایمان لاتے یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا، تمہارے افضل ہونے کے لیے، تمہارے بہتر ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ بہتری ثابت نہیں ہوگی۔ بہرحال اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ یہ امت سب سے بہتر امت ہے، اور دوسری چیز بہتری کو قائم رکھنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، اور تیسری چیز یہ بتا دیا کہ کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز اہل کتاب سے بھی کہا گیا اگر آپ بہتر امت بننا چاہتے ہیں آپ کو بھی اسی رسول پر اور اسی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پانچویں چیز اللہ نے بتا دی کہ کچھ اہل کتاب اچھے بھی ہوتے ہیں جو صحیح چیز سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، لیکن اکثریت ان کی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی کتاب پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے لے جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔